قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ کعبے کا گرا دیا جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کعبہ مشرفہ مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، وہ مقدس مقام جس کی زیارت کے لیے کون سا مسلمان ہے جس کا دل نہ تڑپتا ہو، کروڑوں آنکھیں جس کے لیے بے قرار رہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کعبہ مشرفہ کا جب بھی کوئی دیدار کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار نماز پڑھتے ہوئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کا جی کیوں نہ چاہتا ہو کہ جس رخ پر نماز پڑھتا ہوں اس کعبے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ بہرحال اب ذرا غور کیجئے، ساری دنیا کے مسلمان جس جگہ سے بہت محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے، کعبہ شریف کو ڈھا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، کتنا شوق لگے گا، کیسا قیامت کا منظر ہوگا۔ جی ہاں، وہ قیامت نہ صحیح مگر قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل فرمایا ہے۔ اور آج ہماری ویب سیریز کی جو ایپیسوڈ ہے، قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ کعبے کا گرا دیا جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، مگر آئیے میں آپ کو ہسٹری میں لیے چلتا ہوں۔ چند 100 سال پہلے کوئی آیا تھا گرانے کعبے کو، ارادہ بڑا پکا تھا، پلاننگ بھی بڑی زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا، آئیے آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں۔ یہ وقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 55 ڈیز پہلے کا۔ ایک بادشاہ یمن کا تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ صنعاء کے اندر، یمن کا ایک سٹی ہے، کہ اس میں لوگ آئیں۔ اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوں اور گویا حج کریں۔ اس کا آلٹرنیٹ یہ تھا اس کے ذہن میں کہ کعبے کو ختم کر دیا جائے اور تاکہ لوگ یمن آ کر، صنعاء آ کر حج کریں۔ وہ غیر مسلم تھا، پلان بڑا خطرناک تھا۔ اس نے کیا کیا، ناظرین ذرا سمجھیے گا۔ آج کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ویپنز کے ذریعے ہوتی ہے، ٹینک کے مقابلے میں ٹینکس آتے ہیں، ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ آتے ہیں، بری فوج جو زمینی فوج ہوتی ہے اس کے سامنے زمینی فوج آتی ہے، بحری فوج کے سامنے یعنی نیوی کے سامنے نیوی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں سے، اونٹوں پر پیدل لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بڑا ویپن لے کر، ایک بڑی ریسورس اور بڑی تیاری کر کے ابرہہ نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا اس نے ویپن یوز کیا کہ ہاتھی جو ہیں وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ مکے والوں پر روب ڈالنے کے لیے مکے شریف کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکے والوں کے تمام جانور جو ہیں وہ گویا گرفتار کر لیے جائیں، کنٹرول کر لیے جائیں۔ اب ان کے سپاہیوں نے کیا کیا کہ مکے شریف کے لوگوں کے جانور پکڑ کر لے آئے، بکریاں، گائیں، جو ریوڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے، اور خاص طور پہ پہلے زمانے میں لوگوں کا یہی روزگار اور یہی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اب مکے والے پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دادا جان حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب اس قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابرہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے پراؤڈ تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے، اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب نیگوشیشنز ہوں گی، وہ ریکویسٹ کرے گا، لگتا ہے روب میں آ گئے ہیں، بڑا اسے خوشی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی اس کے خیمے میں، اس کے ٹینٹ میں حضرت عبد المطلب داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چھلکتا تھا۔ کیا نور نبوت کا روب تھا، کیا جگمگاتا چہرہ تھا۔ جیسے ہی آپ اس ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں، ابرہہ روب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت اور تعظیم اور ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ساتھ اس نے بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، مگر وہ گفتگو ابرہہ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس پورے جو ریوڑ اور جانور اس نے گرفتار کیے تھے، پکڑ لیے تھے، اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، تم نے ہمارے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔
ابرہہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، اب میں تو آپ کی عبادت گاہ مسلمانوں کا جو مرکز اور منبع ہے یعنی کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے ناظرین جو جواب دیا، ون آف دا بیوٹیفل آنسر آف دا ہسٹری، آپ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی ناظرین، یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابرہہ بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانور ریلیز کر دیے جائیں۔ جانور ریلیز کر دیے گئے، وہ سارے اینیملز حضرت عبد المطلب لے کر گئے، مکے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی، ایک عجیب یوں سمجھیے حملہ تھا کہ جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا، ابرہہ کے لیے گویا راستہ کلیئر تھا، nobody there to defend کعبہ شریف۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو تو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کی کہ یا اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف ہے، کوئی فوج نہیں ہے سامنے، nobody there to defend۔ اب یہاں پر ہاتھیوں کا، ایلیفنٹس کا لشکر ہے۔ مگر اب ایک عجب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیاں میٹ کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر جس لشکر کا لیڈر ایلیفنٹ جو تھا، جس پر ابرہہ خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ ناظرین جب وہ محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف گویا مارچ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مس نہ ہوتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبے کی طرف چلا جائے، وہ جانے کے لیے ہاتھی تیار نہ ہوتے، اسے کسی اور مخالف سم چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ شریف کی طرف مڑ کر وہ نہ جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیسا ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے، دشمن بھی وہی اپلائی کرتا ہے۔ دشمن کے پاس جو ویپن ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے اسی سے اس کا رپلائی دیا جائے۔ مگر یہ عجب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے، ایلیفنٹ تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اگر اسے واقعی مارنا تھا تو ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو لاجک کہتی ہے، مگر رب قدیر کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا؟ چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ اس کے پنجوں میں کوئی چٹان نہ تھی۔ چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ کنکریاں تھیں۔ ناظرین پھر کیا ہوا وہ ضرور بتاتا ہوں، مگر اب اس پورے پس منظر کے بعد جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے، جو کئی بار سنی ہوگی نماز میں، کئی بار قرآن میں پڑھی ہوگی، مگر اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی اور آئے گا، اور یہ ساری ہسٹوریکل جو سٹوری ہے، ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے، وہ گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 30 چیپٹر میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابراہہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا نا ناظرین، تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے. ہوا کیا کہ ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجوں سے کنکر پھینکے، قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکر ہاتھی سوار جو فیل کے اوپر، جو ہاتھی کے اوپر، ایلیفنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا سوار تھا، رائڈر تھا، اس کے سر پہ گرتا، اسے چیرتا، ایلیفنٹ کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا اور اس کے پرخچے اڑ گئے. جیسے قرآن نے کہا نا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا، پرخچے اڑ گئے، ان میں کوئی باقی نہ بچا. اب پوری دنیا پر ایک روب طاری ہو گیا کہ کعبے کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں ہو سکے گی، کعبے کو کوئی اٹیک کرنے والا اب ہمت نہ کر سکے گا. حضرت عبد المطلب کی عزت پہلے ہی بہت تھی، اب اور زیادہ ریسپیکٹیبل بن گئے. اینی وے، اب ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ واقعہ تو پہلے ٹرائی کیا گیا تھا اور کعبے کو آنچ بھی نہیں آئی تھی، مگر قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. اب آپ کو وہ بات بتانی ہے، مگر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کر دیجئے. اب معاملہ یہ ہوگا ناظرین کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اس حدیث پاک کی کمنٹری میں، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ آخری زمانے میں حبشہ کے بارے میں ایک روایت یہ کہ ایتھوپیا جو ہے، اس وہ جو افریقن جو ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے. کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی حبشہ سے کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کے نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا اور کعبے کو ایمپٹی کر دے گا. اور پھر خانہ کعبہ کے نیچے، اصل میں بیسیکلی ایک بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے. وہ شخص اسی لالچ میں، اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا. یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی دردناک نشانی کب پوری ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن مجید کے ورق سادہ رہ جائیں گے. جی ہاں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ قرآن پاک کے جو اوراق ہوں گے، جو پیجز ہوں گے، وہ بلینک ہو جائیں گے، گویا قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی آگے جا کے بات کریں گے. اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا. ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں. وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لنجا ہے. وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر کعبے کو گرا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اس طرح کی کئی احادیث میں اس بارے میں آیا ہے، جن میں مضمون یہ واضح ملتا ہے کہ ایک شخص، بدبخت شخص، کعبہ معظمہ کو گرائے گا. ڈیئر ویورز، بس اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. کعبہ مشرفہ سے سچی محبت ہے، اللہ کرے کہ بار بار کعبے کا طواف نصیب ہو اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا رب کریم نصیب فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے. الحمدللہ آپ کا بڑا شاندار فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے. ہماری ان ویڈیوز کو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے دوست احباب کو شیئر کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear Islami brothers and sisters, please subscribe and support our channel.